علی جناب محمد نعمان رضا خان قادری رضوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر سنبھل یو پی سے یاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ رشتہ لگنے کے بعد لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو جاننے کے لیے آپس میں کال پر بات کرنا کیسا ہے؟ فقیر نے کچھ عرصہ پہلے پیر و مرشد سیدی تاج الشریعہ آپ رضی اللہ عنہ نے، آپ نے نہیں لکھا، وہ ضرور لکھا کریں، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کا ایک ریکارڈنگ سنا تھا جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے۔ اب وہ ریکارڈنگ نہیں مل رہا ہے، جواب عنایت فرمائے، نوازش ہوگی۔ جناب علی یاداوری کا بہت بہت شکریہ۔ فقیر قادری گدا نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ جناب دیکھیں کہ بلا شبہ آقائے نعمت وارث علوم اعلی حضرت مظہر مفتی اعظم ہند سیدی سرکار قاضی القضات فی الہند علامہ اختر رضا خان ازہری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا، کسی بھی مسئلے میں آپ کی تحقیق ہم سب کے لیے آپ کی وہ آخری تحقیق ہوتی ہے اور آپ کا فتویٰ ہی مفتابہ اور اسی پر عمل ہوگا۔ بلا شبہ وہ آڈیو ہم نے سنی اور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہمارے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو جناب عالی سوال میں جو آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ مطلب ایک دوسرے کو جاننے کے لیے بات کرنا، تو تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فقہا کے اقوال کی روشنی میں یہ بیان فرمایا وہ اسی حد تک ہے۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات وہ عظیم ہستی تھی جو اس مقام و مرتبے پر فائز تھے کہ اس مقام اور مرتبے کا حاصل کرنا اور اس مقام و مرتبے والا اس دور میں دور دور تک دیکھنے میں نہیں نظر آتا۔ تو جبکہ وہ حکم وہاں اس اعتبار سے جو اصلی حکم شرعی ہے وہ سرکار تاج الشریعہ نے بیان فرمایا اور یہی حکم ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فقہا اصل حکم بتاتے ہیں اور جس کے سامنے معاملہ پیش ہوتا ہے سوال کے اعتبار سے جواب ہوتا ہے۔ اب جو آدمی معاملے میں مبتلا ہے اس کی حالت کو بھی دیکھا جائے گا، لہذا فساد کو دور کرنا یہ نفع حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ درء المفاسد اولا من جلب المنفعہ، یہ اصول ہے کہ مفاسد کو دور کرنا یہ منفعت کے حصول سے زیادہ بہتر اور ضروری ہے، کہ ایسا کوئی دروازہ نہ کھولا جائے جس سے مفاسد کا دروازہ کھل جائے اور مفسدہ پیدا ہو، فساد پیدا ہو۔ لہذا اگر اس حد تک بات چیت کے لیے جو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے حکم کا یہی اگر اس کی تعبیر و تشریح آپ کو آسان طریقے پر ہم بتائیں تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے اس کے اخلاق و عادات کیا ہیں اور اسے نصیحت کرنے کے لیے اس کے حالات سے آگاہی کے لیے، تو یہ یہاں تک کہ اس کی اجازت ہوگی، مثلاً وہ تنبیہ کرے کہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، قرآن مقدس کی تلاوت، مذہبی دینی شعور ہے یا نہیں، یا اور جو جائز طریقے ہیں۔ تو تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی آڈیو ہم نے سنی جو سرکار نے یہ فرمایا کہ فقہا نے یہ فرمایا دیکھنے کی اور بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، مگر فرمایا تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے جو آخری جملہ آپ کا ہے جائز بات، تو جائز بات وہی کی ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے۔ لہذا تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی قول کی روشنی میں مطلب یہی ہوا کہ جائز ضروری باتیں کر سکتا ہے جس سے اس کی منگنی ہو چکی ہو اور شادی کا پکا ارادہ ہو، دونوں طرف سے رشتے متعین ہو چکے ہوں، کوئی دور دور تک کا شبہ نہ ہو کہ رشتہ نہیں ہوگا، تو اب جائز بات تاج الشریعہ نے یہ قید لگائی ہے کہ جائز بات، سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے یہ قید لگائی ہے، لہذا جائز بات تک خط ہے، مگر حالات جو دکھ رہے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں
کہ بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے ہیں، ایسے ہزاروں بلکہ دسیوں ہزار ایسے کیسز آ چکے ہیں، معاملات سامنے آ چکے ہیں کہ منگنی ہوئی، رشتہ طے ہوا، شادی کی تاریخ تک متعین ہوئی، پھر لڑکا اور لڑکی دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کیا اسی نام پر کہ اب تو دونوں بات چیت کر ہی سکتے ہیں، پھر کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا یا گفتگو میں دونوں طرف سے کچھ ایسی باتیں آ گئیں جس کی وجہ سے لڑکے نے انکار کر دیا، لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ توڑ دیا گیا، نتیجہ کئی جگہوں پر سننے میں آیا کہ اس حد تک بات کر ڈالتے ہیں کہ لڑکیاں سوسائڈ تک کر لیتی ہیں، پھانسی لگا لیتی ہیں، زہر کھا لیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ گفتگو وہ نہیں ہوتی ہے جو جائز ہے، بلکہ گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا ہرگز اس دور میں اجازت نہ دی جائے گی، البتہ اگر کوئی کر رہا ہے اور جائز طریقے پہ کر رہا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، مگر عمومی فتویٰ اس میں یہ ہے کہ منع کیا جائے۔ سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جائز باتوں کے جواز کا ہے، نہ کہ عمومی طور پر جیسا کہ آج جو نماز بھی نہیں پڑھتے، مذہب سے دور ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہیں، شریعت خدا کا خوف نہیں، ان لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جائز عمل کی طرف رغبت رکھیں، شریعت کی اتباع پر کا ان کے اندر جذبہ ہو، ان کے لیے وہ حکم ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔